بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیملی۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لائی ہوں جو کہ آپ کو غوث اعظم کے بارے میں بہت سارے واقعات اس میں پتہ چلیں گے آپ کو۔ غوث اعظم ولی اللہ ہیں، بہت نیک انسان تھے، بچپن سے ہی جو ہے وہ نیک تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے ولیوں جیسا بیٹا عطا کیا آپ کو۔ تو چلیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو غوث اعظم کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ کی پیدائش کے دوران آپ کی والدہ ماجدہ قرآن پاک پڑھتی تھیں۔ آپ بہت نیک خاتون تھیں، آپ روز قرآن پڑھتی تھیں، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کو بہت سارے سپارے حفظ تھے۔ یہ ایک ان کا معجزہ ہے بہت بڑا۔ اور اس کے بعد آپ کی پیدائش جو ہے وہ رمضان المبارک کے میں ہوئی، اور جب آپ کی والدہ ماجدہ کوشش کرتی کہ دودھ پی لیں آپ، تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس لوگ آئے، آپ ان کو بتاتی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کہ میں نے اپنے صاحبزادے عبدالقادر کو جب جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن تھے، وقت جو تھا وہ دودھ نہیں پیتے تھے، وہ پورا دن شام کے وقت پیتے تھے، یعنی مغرب کے بعد۔ اگلے سال رمضان کا چاند جو ہے غبار کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آ گئے۔ تو میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، پہلا دن تھا، یعنی چاند نظر نہیں آیا تھا ہمیں، اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک چور آیا اور ان کے تھیلے میں سے کچھ نکالنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا نکالتا ہے بیٹا؟ وہ حیران رہ گئے، وہ چور حیران رہ گئے کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں ان کے تھیلے میں سے کچھ نکال رہا ہوں۔ تو وہ ان کے کرامات دیکھ کے اس نے جو ہے ان کے اوپر بیعت کر لیا اور ان کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا۔ اسی طرح ابو صالح کو جو ہے ان کے والد صاحب تھے، ان کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہوئی۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جلوہ افروز ہوئے ہیں، اور ان الفاظ میں ان کو مبارکباد دے کے ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، اللہ عز جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز جل کا محبوب ہے، اور اس کے اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عبدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے، زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کے اپنے ہاتھ سے وہ اشارہ کرتے تھے، اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا، اور
اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام بن احمد حنبل کے مزار کے تک پہنچ گئے اور وہاں جا کے دعائیں وغیرہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ امام ابو بن الہیتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت کری۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبر سے تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں فلک پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی بہت ہی نیک انسان تھے، دوسروں کی مدد کرتے تھے، اللہ اور رسول کی محبت میں اس قدر گرفتار تھے کہ اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بغداد کے مشہور و معروف اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تمام ولی اللہ جو ہیں ان کو مانتے ہیں اور وہ ولی اللہ کے سردار ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جو ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں اس ویڈیو کو، اور تاکہ آپ کو بھی اور اچھی معلومات مل سکیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیراً۔